قیامت کا سما ہے، غزہ کی گلیوں میں موت رقص کر رہی ہے اور دنیا خاموش ہے، لیکن فلسطینی ڈٹے ہوئے ہیں، نہتے معصوم مظلوم جن کے پاس اپنے سے کئی زیادہ طاقتور دشمن سے لڑنے کے لیے مناسب ہتھیار بھی نہیں۔ البتہ جذبہ ہے ناظرین، وہ جذبہ جس نے غاصب، ظالم، قابض اسرائیل پر ایک خوف طاری کر رکھا ہے۔ آئرن ڈوم جس ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی اسرائیل اتنا خوف زدہ ہے کہ غزہ کی چھوٹی سی آبادی کو کئی سال سے چاروں طرف سے گھیرے بیٹھا۔ 8 روز ہو گئے ناظرین، 8 روز، ان 8 روزوں میں ایک دن بھی بمباری نہیں رکی ہے۔ اسرائیل اس کو ناجائز ریاست کیوں کہتے ہیں؟ فلسطینی نقشہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک چھوٹے سے علاقے پر قائم کی گئی ریاست ایک وائرس کی صورت میں ان کی جان لی جا رہی ہے۔ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، وہ آزاد علاقہ بھی ایک جگہ پر نہیں ہے، یہاں غرب اردن میں ہے، اور غزہ کی پٹی جو ہے وہ بہت دور ہے جا کر، وہ مصر کے قریب تھی، تو غزہ کی پٹی کو الگ آزادی ہے، لیکن دونوں ایک مملکت کے طور پر ہیں۔ وزیر اعظم غزہ کے علاقے میں رہتے ہیں، بیچ میں بہت بڑی اسرائیل کی آبادی ہے، وہاں یہودی کی آبادکاریاں ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ علاقہ آتا ہے جو غرب اردن کا ہے، دریائے اردن کے مغربی کنارے پر یہاں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پوری اسلامی دنیا نے ان مسائل سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کی اپنی تباہی کا، اپنی بربادی کا ایک طویل المیعاد منصوبہ ہے، جو انہوں نے آنکھیں بند کر لی، اس سے ہوگا کچھ نہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے حکمران ایک طرف ہیں اور ہمارے عوام جو ہیں وہ دوسری طرف ہیں۔ عوام کے دل جو ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ آپ جائیں عرب دنیا میں، دیگر اسلامی ممالک میں، ان کے حکمرانوں کے دل اسرائیل کے ساتھ دھڑکتے نظر نہیں آتے، مگر دھڑکتے ہیں۔ یہ ایک صورتحال ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے اور دنیا بھر میں اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے جو دولت ہے وہ آف شور کمپنیوں میں پڑی ہوئی ہے، جہاں پر کسی بھی قسم کے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، یا جنیوا کے بینکوں میں پڑا ہوتا ہے جو کوشچن نہیں کرتا یہ پیسے کہاں سے لائے ہیں، اور وہ لے کر اپنی دولت، سیاستدان ہی نہیں بلکہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں سروسز میں، وہ بھی اپنی دولت وہاں رکھتے ہیں، یا وہاں جا کر اپنے بچوں کو، یورپ اور امریکہ میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے بچے وہاں پر، بیویاں وہاں پر، خاندان وہاں پر، اور یہاں نوکریاں، ملازمتیں یہاں پر، کمائی یہاں سے، دولت وہاں پر جا کر ہوتی ہے صرف۔ اگر یہ ساری دولت ہم لوگ نکلوا لیں اور وہ اس کو اپنے ملک میں لے آئیں، یا ہمارے ملک ہی نہیں بلکہ دنیا، عرب ملک، اس وقت جب یہ گریٹ ڈپریشن آیا تھا 2008، 9، 10 میں، تو اس وقت عرب شہزادوں وہ یورپی بینکوں کے دیوالیہ پن کو روک رہی تھی، وہ بینک ڈیفالٹ کرنے والے تھے، یہ اربوں ڈالر لے کر گئے کہ جناب یہ رکھیے اپنے پاس اور آپ ڈیفالٹ سے بچ جائیں، ان کو بچایا گیا، لیکن 1 روپیہ بھی یہ فلسطینیوں کے لیے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کون ہوتا ہے؟ حزب اللہ ہے، جو باقاعدہ ایک جدید آرگنائزڈ فورس کے طور پر ٹکراتی ہے، اور حماس ہے جو اسرائیل کے ساتھ ٹکراتی ہے، پی ایل او وہ تھی جب یاسر عرفات زندہ تھے تو وہ کام کر رہی تھی، اور بھی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، جہاں حباش کی تنظیم اب بھی ہے، لیلا خالد تھی، وہ تنظیمیں اب بھی کہیں نہ کہیں کام کرتے ہیں، لیکن آباد کاری جو ہے وہ تیزی سے بڑھی ہے۔ پھر بڑے بڑے میسیکر ہوئے ہیں، بڑے بڑے جینوسائیڈ کے واقعات ہوئے، جہاں فلسطینیوں کو جو ہے وہ بے دردی سے قتل کیا جاتا رہا ہے۔ آپ صبرا اور شتلا کے جو وہ کیمپ تھے، وہاں پر کس طرح سے گھیرا ڈالا گیا، اور وہاں کس طرح سے بشیر الجمال کا قتل کیا گیا، اگرچہ وہ لبنان کا صدر تھا، عیسائی صدر تھا، لیکن قتل شیرون نے کروایا تھا، اور اس لیے کروایا تھا تاکہ اس کی آل لے کر وہ مسلمانوں کا قتل عام کرے، فلسطینیوں کو بے دردی سے وہاں ان کا قتل عام کرے، اور یاسر عرفات کی فوج کو جو ہے وہاں پر ملیا میٹ کر دے۔ یاسر عرفات ایک دن پہلے وہاں سے نکل کر لے گئے، اپنے 15,000 20,000 جو بھی ان کے ساتھی تھے ان کو لے کر نکل گئے تھے تاکہ اس واردات سے بچیں، لیکن اس نے اگلے دن نہتے فلسطینیوں کا گاجر مولی کی طرح، اس سے پہلے یعنی اس سے ٹھیک 10 سال پہلے دیکھیں غرب اردن میں کس طرح سے بے دردی سے قتل عام کیا گیا۔ اور پھر سوال کریں اپنے آپ سے، بھائی یہ بلیک سپٹمبر جب لکھا جاتا ہے تو کیا چیز آتی ہے سامنے؟ آپ چلے جائیں، آپ کو سامنے نظر آ جائے گا۔ اگر فلسطینیوں کے قاتلوں کے نام تلاش کرنے ہیں تو آپ جا کر گوگل میں یا کسی جگہ پر جا کر، ہم مسلم امہ جو کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے، کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟
پہلا سوال. دوسرا سوال یہ کہ فلسطین میں جس طریقے سے قتل عام کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے لوگوں کو وہاں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے, کس طریقے سے وہاں پر یہ ظلم و ستم روکا جائے, پوری اقوام عالم کیا کردار ادا کر سکتی ہے اور کر نہیں رہی تو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بنیادی طور پر تو مسلمانوں کی ذبح عالی کا آغاز اس وقت ہوا کہ جب وہ چھوٹی چھوٹی سرحدوں کے اندر بند ہو گئے اور میرا ملک میری ریاست کا انہوں نے نعرہ لگایا. وگرنہ جو اقبال نے کہا تھا, جو نظریہ دیا تھا, جو کہ تمام اقوام مسلم کی بقا اور ان کی مضبوطی کا واحد راستہ ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. تو آج جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے کہ 80 لاکھ یہودی ہیں جن کی 2 سے 2.5 لاکھ کی فوج ہے اور انہوں نے 1.5 ارب مسلمانوں کو آگے لگایا ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. بنیادی طور پر جو ہمارے لیے قرآن و سنت کی رہنمائی ہے ہم اس سے روشنی نہیں لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے مسائل سامنے آ رہے ہیں. قرآن نے اور حدیث نے ہمارے لیے بڑا واضح سا راستہ رکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی ظلم ہو تم وہاں جہاد کرو, اور جہاد ختم نہیں ہوا, الجہاد مادن الی یوم القیامہ. تو کفار کو سیدھی راہ پہ لانے کا واحد ایک ہی سلوشن ہے, اس کا ایک ہی حل ہے, اس کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ جہاد ہے, جہاد فی سبیل اللہ ہے. محترمہ اس وقت 2 چیزیں ہیں, ایک انڈیویجلی جو عام امت ہے وہ کیا کرے, اور دوسرا جن ہاتھوں میں اس امت کی قیادت ہے وہ کیا کریں. آپ نے ابھی ایک جو بات کہی ہے, ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے بھی جا کر OIC کے اندر 2 ریاستی ایجنڈا پیش کیا. یہ تو قائد اعظم کے ویژن کے خلاف ہے, یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ حقائق کے خلاف ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ 2 ریاستی نظریہ پیش کر کے OIC نے بڑا تیر مارا ہے. ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے, شرم کا مقام ہے. اسرائیل ایک گھس بیٹھی ہے, اسرائیل ایک قابض ہے. آپ کے گھر پہ آ کر کوئی قبضہ کر لے اور جرگے والے آ کر جرگہ کریں, چلو آدھا آدھا کر لو, یہ کون سا حل ہے, یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو حال یہی ہے کہ جس طرح اگر یورپ میں یا دیگر عیسائی کنٹریز کے اندر جب ان کا کتا بھی مرتا ہے تو تمام جو عیسائی ملک ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, امریکہ, کینیڈا اور فرانس, اور کہاں سے درد اٹھتے ہیں اور آوازیں اٹھتی ہیں. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ملائیشیا کے وزیر خارجہ صاحب نے ایک حل دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہی اس کا حل ہے, اور وہ یہ ہے کہ بلا تاخیر و تردد تمام مسلمان ملک مل کر مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے وہاں پر فوجیں اتاریں. اور اگر کموڈیا میں, آئرلینڈ میں, چیچنیا میں, ارزگوینیا میں اور دیگر دوسرے ممالک میں, سینٹرل افریقہ میں اگر وہاں امن کے نام پر فوجیں اتار کر, اور مشرقی تیمور میں اگر امن کے نام پر وہاں فوجیں اتار کر وہاں اس کو 2 ٹکڑے کیے جا سکتا ہے, اور اسی طرح سوڈان کے اندر اگر فوجیں اتاری جا سکتی ہیں تو یہاں فوجیں, اسلامی فوجیں کیوں نہیں اتاری جا سکتی جو وہاں قبلہ اول کی حفاظت بھی کریں, اور ان دہشت گردوں کو, اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے اور دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے ہیں, دہشت گردوں کی ٹھکائی کی جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے حکومت اور ریاست ان بڑوں کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کریں, اور ایز اے ایک مسلم, اور میں آپ کو خوشخبری کی بات, میں آج سب تمام لوگوں کو سلیوٹ کرتا ہوں, میڈیا کو بالخصوص اس وقت ماشاءاللہ بڑے عرصے کے بعد میڈیا ہاؤسز ایک پوائنٹ پر بولنے لگے, لیکن ان میں سے بھی ہمیں آج وہ آوازیں سنائی نہیں دے رہی ہیں محترمہ کہ جو کل یہاں گھنٹوں پروگرام کرتے تھے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. بلائیں آج ان کو جو کل کہتے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. آج ان سے کہیں کہ کرو 2-4 پروگرام, اسرائیل سے کہو یہ بمباری بند کرے بچوں پر, بمباری بند کرے عورتوں پر, بمباری بند کرے وہاں مسلمانوں پر. تو یہ جو جب تک ہماری مسلم حکومتوں کے اندر, ریاستوں کے اندر اس طرح کے یہودیوں کے ایجنٹ موجود ہیں تب تک ہماری قومیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. لیکن پھر بھی آپ جیسے لوگوں کی کاوش اور کوشش سے جو اس وقت وحدت امت کا ایک منظر نظر آ رہا ہے, افریقہ سے لے کر ہمارے نیوزی لینڈ اپنا آگے تک ملیشیا تک, یہ تمام ایک ہی نقطے پر ہیں کہ یہ اسرائیل دہشت گردی کو بند کرے. یہ خوشائن چیز ہے, اور اس حوالے سے حکومت اپنا کردار ادا کرے. اور تمام پاکستانی, میں اپنی قوم سے کہوں گا کہ آپ
اس غلط کو غلط کہنے کے لیے میدان میں نکلیں. صحیح بات ہے. آج نکلیں. وہ کدھر ہیں وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی بات پر روڈیں بلاک کر دیتے ہیں مفتی صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج غلط کو غلط کہنے والے لوگ نہیں ہیں. غلط کو غلط نہیں کہتے, ہمت نہیں ہے. ہم بھرپور اس کے خلاف احتجاج کریں گے. صحیح ہے, صحیح ہے, بالکل. یہ لغاری صاحب مجھے مفتی صاحب کی بات بڑی اچھی لگی. مفتی صاحب کی مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ آج غلط بات کو غلط کہنے والے لوگ نہیں ہیں.